السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا، تحریر محمد فیاض ماہی، آواز سمر زہرا۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 22۔ میں اب شادی نہیں کروں گا آپا، وہ دھیرے سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر زبیدہ جانتی تھی کہ اتنی بڑی زندگی اکیلے کیسے گزرے گی۔ اس کو قائل کرتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں کہ شمسا نے تمہیں کافی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، لیکن میرے بھائی وہ تمہاری پسند تھی۔ اب صرف میرے کہنے پر میری پسند کی لڑکی سے شادی کر کے دیکھو، وہ تمہاری زندگی جنت بنا دے گی۔ مجھے جیتے جی جنت نہیں چاہیے، میں مرنا چاہتا ہوں، پلیز آپا میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، میں نے شراب سے شادی کر لی ہے۔ اٹھ کر جانے لگا تو زبیدہ آپا نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، پہلے مجھے گولی مار دے، پہلے مجھے موت کی نیند سلا دو تاکہ میں تمہارا کوئی بھی دکھ اور غم نہ دیکھ سکوں۔ مجھے موت دے دو تاکہ میں تمہارا اداس اور غمزدہ چہرہ دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی نہ رہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے گاؤں میں عورتیں کسی فوتگی پر ماتم کرتی ہیں۔ مراد خان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے روکتا ہوا بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں مجھے بھی دکھ دے رہی ہیں اور خود کو بھی ستا رہی ہیں؟ کاش میں معذور نہ ہوئی ہوتی تو جا کر کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ زبیدہ آپا نے ایک اور پینترا بدلا تو مراد خان کچھ موم ہوتا ہوا بولا، مگر کیوں آپ اپنی زندگی ختم کیوں کرتی؟ اس لیے کہ تم اپنی بربادی کے ذمہ دار مجھے ہی سمجھ رہے ہو۔ یہ سچ سن کر مراد خان ہونک بن گیا۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا آپا جی۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرے کہنے پر اپنا گھر کیوں نہیں بساتے؟ اس گھر کی اداسی اور خاموشی مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ میں دیواروں سے باتیں کر کر کے پاگل نہیں ہونا چاہتی۔ مراد تمہیں خدا کا واسطہ شادی کروا لو تاکہ اس آنگن میں ننھے منھے پھول کھل جائیں، ان کی کلکلاریوں میں اس گھر کی ویرانی دور ہو جائے۔ زبیدہ آپا کا لیکچر اور رونا کام آ گیا تھا۔ مراد خان نے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن اب مسئلہ لڑکی پسند کرنے کا تھا۔ زبیدہ آپا خود تو جا نہ سکتی تھی اور مراد نے صاف ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ بالآخر زبیدہ کو اپنی سہیلی کی چھوٹی بہن صبا پسند آ گئی۔ وہ بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے اور ان کو بھی مراد کی طرح لڑکا دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے کروڑوں روپے کا محل اور زمینیں جائیدادیں دیکھی اور جھٹ سے ہاں کر دی، اور اس طرح صبا مراد کی دلہن بن کر اس محل میں شمسا کی جگہ آ گئی تھی، اور شمسا کے ساتھ مراد کی پہلی شادی کو خفیہ ہی رکھا گیا تھا۔ مراد خان اور عروسی جوڑے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی شمسا ہی نظر آئی، لیکن وہ آج نشے میں نہ تھا اور پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا تو مراد خان تخیلاتی دنیا سے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد بغور دیکھا تو وہ صہیب احمد کے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ یادوں کی دنیا نے اس کے ماضی کی تمام داستان اس کی آنکھوں کے پردے پر چلانے کے لیے دل و دماغ سے روشنی لے کر اپنا کام دکھا دیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی صہیب احمد کو کھڑے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری بیٹا، میں ساری رات سو نہیں سکا تھا، اس لیے صبح آنکھ لگ گئی۔ صہیب احمد اندر داخل ہوتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں بابا جان، آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں ابھی ناشتہ تیار کرواتا ہوں۔ صہیب احمد نے ایک ٹاول اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مراد خان کافی دیر وہیں کھڑے کھڑے اس گھر کو دیکھتے رہے جس میں پہلی بار شمسا بیاہ کر آئی تھی، اور اسی گھر سے انہوں نے اپنے محسن اور جاننثار دوست ارباب احمد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ پچھتاوے کے 2 آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہہ گئے تو مراد خان نے باتھ روم میں جا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا شروع کر دیا، لیکن رات بھر کے رت جگے نے آنکھوں کی سرخی کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ انہوں نے چند منٹ بعد شاور لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ صہیب احمد کو آفس سے دیر ہو رہی تھی اور وہ ناشتہ مراد خان کے ساتھ ہی کرتا تھا۔
شمسا کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کن مساعد حالات میں ایبٹ آباد سے نکل کر اپنے باپ کے گھر پہنچی تھی۔ اس نے کریم خان کو 2 سالوں میں اس پر بیت جانے والے واقعات و حالات بتائے تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے اور بیٹی کے ماتھے پر طلاق یافتہ کا لیبل لگا دیکھ کر چند دنوں تک زندہ رہے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب گھر میں شمسا اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ انہی دنوں اس کا سامنا مارکیٹ میں دولت بی بی سے ہوا تو دولت بی بی کو زبردستی اپنے گھر لے گئی اور تمام داستان سے آگاہ کیا تو دولت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ارباب احمد تو امریکہ گیا ہوا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر کے جیسے ہی لوٹے گا وہ اس سے شمسا کے ساتھ شادی کی بات ضرور کرے گی۔ شمسا کو اس بات کا تو حوصلہ ہو گیا تھا کہ اب دولت بی بی ارباب کے آنے پر یا اس کے گھر میں فون کرنے پر اس کی تمام بات ضرور کرے گی، لیکن دل میں ایک کھٹکا اور خدشہ تھا کہ کیا ارباب احمد اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائے گا؟ اگر ہو بھی گیا تو کیا وہ ننھی طیبہ کا وجود برداشت کر سکے گا؟ ان 2 سالوں میں ارباب احمد نے اس سے ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ ایک تو اسے مراد خان نے سختی سے منع کر دیا تھا اور دوسرے وہ اسلام آباد سے ایبٹ آباد شفٹ ہو گئے تھے، اور ارباب احمد بھی یہی چاہتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے شمسا کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آ جائے۔ لیکن وہ یہ نہ جان سکا تھا کہ مراد خان نے اس کی شمسا کو کانٹوں بھری سولی پر راتیں اور تپتے صحرا میں گزرنے والے دنوں کا تحفہ دیا تھا۔ لیکن اب شمسا بے خوف و خطر اپنے گھر میں اپنی طیبہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسے اس بات کا ہلکا سا ڈر تھا کہ کہیں مراد خان واپس آ کر اس سے اپنی بچی نہ چھین لے۔ جلد از جلد طیبہ کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ اسے ارباب احمد کی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار تھا اور اسے اپنی محبت پر بھی اعتماد تھا کہ ارباب احمد واپس اسی کی طرف لوٹے گا، کیونکہ تسلی بخش بات یہ تھی کہ ارباب احمد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ دولت بی بی کو گئے ہوئے 15 دن ہوئے ہوں گے کہ ارباب احمد کا فون آ گیا۔ 2 سال بعد ارباب احمد کی آواز سن کر شمسا کو دلی سکون ہو گیا تھا۔ ارباب احمد نے اس کے گھر آنے کا وعدہ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ 2 دن بعد ارباب احمد شمسا کے گھر پہنچا تو آنسوؤں کی برسات میں شمسا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارباب احمد کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ لٹی پٹی شمسا کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہی شمسا جس کا یونیورسٹی میں کئی لڑکوں کو انتظار رہتا تھا، وہ گاڑی سے اترتی تو لڑکے دل پکڑ کے رہ جاتے تھے، لیکن اس نے اپنے پیار اور دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ارباب احمد کو من مندر کا دیوتا بنایا تھا، اور ارباب احمد کے کہنے پر ہی وہ محبت کی خاطر اپنا مستقبل اور کیریئر قربان کر کے مراد خان کی دلہن بن کر اس کی سیج پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے ارباب احمد۔ اس نے ارباب احمد کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا تو آنکھوں نے چھم چھم برسنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھ لو، میں نے محبت کا سر جھکنے نہیں دیا۔ شمسا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ارباب احمد کے آنسو بھی جوابی طور پر محبت کو خراج پیش کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ میں نے تمہیں جس جہنم میں جھونکا تھا، یقین کرو کہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس کی تپش اتنی ہوگی کہ سب کچھ ہی جل جائے گا۔ وہ آنسو بہاتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے ارباب احمد، یہ میرا نصیب تھا جو میں نے بھگتنا تھا، بھگت لیا۔ وہ گرب سے بولی۔ ارباب احمد اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، شمسا مجھے معاف کر دو۔ ٹھنڈی آہ بڑھتا ہوا بولا اور شمسا کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا رونے لگا تو شمسا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی ہوئی کہنے لگی، مجھے گناہ گار نہ کرو ارباب احمد، تو میرے من کے مندر میں دیوتا کی جگہ پر ہو، اور دیوتا کا مقام تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، رزلٹ کا انتظار ہے، لیکن المناک حادثے کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا ہے۔ ارباب احمد بولا تو شمسا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا حادثہ ارباب؟ میرا بڑا بھائی اور بھابھی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے مجھے کام ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا ہے۔ شمسا یہ سن کر افسوس کرنے لگی۔ ان کا ایک 3 سالہ بیٹا بھی ہے جو اب میری ذمہ داری ہے، کیونکہ بھائی کی اور کوئی اولاد نہیں ہے اور بھابھی کے والدین نے اس بیٹے کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو ارباب احمد، اللہ سب بہتر کرے گا۔ شمسا نے اس کو تسلی دی اور اپنی کہانی بیان کرنے لگی تو ارباب احمد کی آنکھیں بے اختیار ہو کر برسنا شروع کر دیتی تھی اور وہ کبھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتا تھا۔ شمسا نے واقعی اس کی بات اور محبت کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگی کے بہترین دن اور راتیں جس دوزخ کی نظر کی تھیں، وہ جذبہ قابل ستائش ہی نہ تھا بلکہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی شمسا؟ ارباب احمد کی آنکھیں جلنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، میں نے کہا تھا نا ارباب احمد کہ میں تمہارا اسی دہلیز پر انتظار کروں گی، میں تو آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی تمہاری منتظر ہوں۔ شمسا کا جواب ہاں میں تھا۔ ارباب احمد مسکراتا ہوا بولا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے 2 سال بھول جاؤ گی۔ اور میری بیٹی؟ شمسا کریم لرزتے دل سے بولی تو ارباب احمد اسی جذبے سے بولا، وہ ہماری بیٹی بن کر ہمارے ساتھ رہے گی اور احمد فراز ہمارا بیٹا بن کر ہمارے ساتھ رہے گا۔ بولو منظور؟
ارباب احمد کی آواز سے پیار ہی پیار جھلکتا ہوا پا کر شمسا کی آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ بھائی اور بابی کے 40ویں کے بعد ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ارباب احمد نے اسے خوشخبری سنائی تو شمسا اس سے لپٹ گئی۔ ارباب احمد بولا، ہم ایک ہی گھر میں امی کے ساتھ رہیں گے اور طیبہ اور احمد فراز کی اچھی تربیت کریں گے۔ شمسا کریم، جو کہ چند دنوں بعد شمسا ارباب بننے والی تھی، ارباب احمد کی طرف دیکھ کر تشکر آمیز انداز میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں اندر سے طیبہ کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک پڑے تو شمسا ہنستی ہوئی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ اس کو طیبہ کا رونا پسند نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ 22 سال پہلے رونے والی طیبہ کی آواز سن کر تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمرے میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ارباب احمد سو رہا تھا جبکہ وہ طیبہ کے رونے کی آواز سن کر جاگی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ سونے کی کوشش میں سوئی ہوئی تھی کہ ماضی کی یادوں نے گھیر لیا تھا اور آج وہ غم اور اداسی کے چنگل میں اس طرح ایک بار پھر گھر گئی تھی کہ وہ اسے 2 سال پھر سے یاد آنے لگے تھے جو اس نے مراد خان کے گھر میں ظلم و ستم سہتے ہوئے گزارے تھے۔ لیکن اب وہ ارباب احمد کی بیوی تھی، عدیم اور ربا کی ماں تھی، لیکن آفرین تھی ارباب احمد کے، جس نے طیبہ کو باپ بن کر پالا تھا اور اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے سگے بچوں پر اسے اہمیت اور فوقیت دی تھی۔ اس نے فرشتوں جیسی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے ارباب احمد کی طرف دیکھا تو اسے وہ فرشتہ لگا جسے اللہ تعالیٰ نے شمسا کے لیے انسان بنا کر روئے کائنات پر بھیج دیا تھا تاکہ وہ شمسا کے غموں کا مداوع کر سکے، اور شمسا کو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا انعام بھی دیا تھا جس نے تشدد سہ سہ کر بھی کبھی زبان پر شکوہ نہ لائی تھی۔ اسے ایک خیال بری طرح جھنجھوڑ گیا کہ ابھی چند دن پہلے ہی اسے مراد خان شاپنگ مال میں ملا تھا اور طیبہ کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، اور جب وہ طیبہ کو دیکھ چکا تھا تو اس کے چند دنوں بعد ہی طیبہ اغوا ہو گئی تھی۔ کیا طیبہ کے اغوا میں مراد خان کا ہاتھ تھا؟ اس خیال نے شمسا کو بری طرح ڈرا دیا تھا، کیونکہ مراد خان جیسے آدمی سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ مجھے وہ ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، روشنی نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو فواز احمد ہنسنے لگا۔ اس کی شکل تو دیکھو کیسے لگتی ہے، کیا عجیب سا گیٹ اپ کیا ہوا ہے اس نے، پتلی سی لکیر کو داڑھی کہتا ہے اور لانگ نکر پہن کر پھرتا رہتا ہے، سو چیپ۔ روشنی کا غصہ عروج پر تھا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ صبا آنٹی تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ فواز احمد سنجیدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ سنجیدگی سے بولی، مر جاؤں گی مگر شادی اس سے نہیں کروں گی۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی فوار نے موسم کو مزید حسین کر دیا تھا۔ وہ لان کے درمیان میں لگی ہوئی چھتری کے نیچے لگائی گئی 4 کرسیوں میں سے 2 پر براجمان تھے۔ تو پھر کس سے کرو گی شادی؟ فواز احمد نے دھڑکتے دل سے پوچھا تو روشنی اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، اس سے شادی کروں گی جس کے کاندھے پر زندگی میں پہلی بار سر رکھ کر سکون سے سو گئی تھی۔ فواز احمد مسکراتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس سے شادی کروں گی جس نے مجھے لفظ محبت کی پہچان بتائی ہے، مجھے بولنا سکھایا ہے اور محبت کرنا سکھایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ فواز احمد کا شرارتی انداز روشنی کو بہت اچھا لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اگر یہاں مجھے کہیں سے دیکھے جانے کا ڈر نہ ہوتا تو تمہیں ابھی بتا دیتی کہ اسے معلوم ہے کہ نہیں۔ تو بتا دو نا، ڈرتی کیوں ہو؟ ڈرتی نہیں ہوں، جس رشتے اور ناطے کو لے کر تم اس گھر میں آئے ہو اس رشتے کی عزت کا احترام ہے مجھے۔ میں برملا اعتراف کر چکی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ساری زندگی تمہاری ہی بن کر گزارنا چاہتی ہوں۔ فواز احمد کو یوں لگا کہ آسمان سے کوئی حور اتر کر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ اگر لان میں اور کھلے آسمان تلے نہ ہوتے تو شاید فواز احمد اس کو چوم لیتا۔ اگر انکل اور باقی گھر والے نہ مانے تو میں بغاوت کروں گی، سب کے ساتھ لڑ جاؤں گی، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی، لیکن کورٹ میرج کے نام پر فواز احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، روشنی میں نے زندگی میں 2 عشق کیے ہیں، ایک کتابوں سے اور دوسرا تم سے۔ روشنی نے فخر سے اس کی جانب دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا، میرا پہلا عشق غربت کی وجہ سے ادھورا ہے، میں اپنی پسند کی کتابیں نہیں خرید سکتا کیونکہ میری جیب اجازت نہیں دیتی، اور دوسرا عشق تم ہو روشنی۔ اس بار اس نے روشنی کی آنکھوں میں جھانک کر دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس عشق کو عبادت کا درجہ ملنے تک میری غربت اور تمہارا اسٹیٹس اس کی راہ میں اتنی اونچی دیوار بنا دے گا کہ میں چاہ کر بھی اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکوں گا۔ لیکن فواز، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ فواز احمد نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش کرا دیا اور بولا، میں کتابیں چوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کو چوری کر کے میں اس علم کا مجرم نہیں بننا چاہتا جس نے مجھے پہچان دی اور جینا سکھایا ہے۔ اور روشنی، تم بھی مجھے اس علم کی بدولت ہی ملی ہو۔ میں تمہیں بھی تمہارے خاندان سے چھیننا یا چرانا نہیں چاہتا
کیونکہ میں جس طرح کتابوں سے علم حاصل کر رہا ہوں بالکل اسی طرح اپنے پاکیزہ عشق کی بدولت تمہیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے علم کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع کسی کو بھی نہ مل سکے۔ اور اگر میرا علم بدنام ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا عشق بدنام ہو گیا، اور میں عشق کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے محبت کو ایمان اور عشق کو عبادت سمجھا ہے۔ روشنی اس کے خیالات پر قربان ہو گئی۔ اس نے کسی بھی خوف اور ڈر کی پرواہ کیے بغیر فواز احمد کو گلے لگا لیا تو وہ گھبرا کر الگ ہوا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے چھتری سے نکل کر باغ نکلا تو روشنی کے کہے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ روشنی کو اپنی پسند اور چوائس پر فخر تھا۔ وہ فواز احمد کو ہر طرح سے آزما چکی تھی۔ اسے روشنی کی دولت اور اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ اس سے صرف عشق کرتا تھا، سچا اور پاکیزہ عشق، بالکل ویسا ہی جیسا عشق فرشتے اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، پاکیزہ اور صاف ستھرا عشق، کسی بھی غرض اور لالچ کے بغیر والا عشق جسے عاشق اپنے عمل سے عبادت تک کے درجات تک لے جاتا ہے، ویسا عشق جو وہ داستانوں میں پڑھتی آئی تھی، وہی عشق جس کو مورخین نے کتابوں میں لکھا تھا۔ فواز احمد کو اس کی بلند اور سچی سوچ پر دل ہی دل میں چوم رہی تھی کہ ہیلو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ خیالات سے نکل کر اپنے پاس کھڑے علی کو دیکھنے لگی، جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور لندن سے پوری فیملی کے ساتھ 2 روز سے اس گھر میں براجمان تھا۔ ہیلو، روشنی مختصراً بولی اور جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روشنی کے بدن میں 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑنے لگا تھا۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے علی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میرا ہاتھ چھوڑو علی۔ لیکن علی نے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس سے آ ٹکرائی۔ وہ ہنسنے لگا جبکہ روشنی کو غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کیا ذلیل حرکت علی، تم نے جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ کم آن ڈارلنگ، آخر آج نہیں تو کل ہم نے ایک ہی ہونا ہے، تو پھر ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اس کا لہجہ اور الفاظ برٹش انداز اپنائے ہوئے تھے۔ روشنی نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز بارش کی پرواہ کیے بغیر ہی لان سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی اور وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اسے علی اور فواز احمد میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہونے لگا، کیونکہ اس نے کئی گھنٹے فواز احمد کے ساتھ کمرے میں اکیلے ہی گزارے تھے، لیکن کبھی بھی اس کا ہاتھ پکڑنا تو درکنار، فواز احمد نے اس کو کبھی بھی ایسی نظروں سے نہ دیکھا تھا کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا۔ فواز احمد اس کو عظمت کی بلندیوں پر کھڑا نظر آیا تھا اور علی انتہائی نیچے کھڑا تھا، جہاں پستی ہی پستی تھی۔ قصور اس کا بھی نہ تھا، کیونکہ وہ اس ماحول میں پلا بڑا تھا جہاں رشتوں اور عزتوں کا احترام اور تقدس برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا نام کن کی نسبت سے رکھا گیا ہے تو وہ زمین میں ہی گڑ جائے، لیکن صرف نام ہی رکھ لینے سے کام تو ویسے نہیں ہو جاتے، اور پھر وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کافروں کا ملک تھا، جہاں اس عظیم نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے، بگاڑ کر پکارا جاتا ہے۔ روشنی کو اس کی گھٹیا سوچ پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اور روشنی جانتی تھی کہ اس کے فیصلے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ خود ہی بدل سکتی ہے، لیکن آج جو علی نے حرکت کی تھی وہ اس سے کافی متنفر ہو گئی تھی۔ اس نے علی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات فواز احمد کے لیے خاصی خطرناک تھی، کیونکہ علی ان کے گھر کا فرد تھا اور وہ امیر کبیر باپ کا بیٹا بھی تھا، اور آج نہیں تو کل فواز احمد کی روانگی کا پروانہ مراد خان کی طرف جاری ہونے والا تھا۔ کیونکہ فواز احمد سمجھتا تھا کہ سہیب احمد اور مراد خان کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ اس کی شادی روشنی سے ہو، یا پھر سہیب احمد اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس کنگال مصنف کے ہاتھ میں کیوں دے گا؟ وہ کنگال ہی تو تھا، اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی سہیب احمد سے ہی لیتا رہا تھا، اور وہ کس طرح اور کس منہ سے روشنی کا ہاتھ ان سے مانگ سکتا تھا، یا اتنی بڑی جرت ہی کر سکتا تھا؟ اس بات کو علی نے محسوس کر کے بات کو بڑھا چڑھا کر خالہ صبا بیگم کے سامنے پیش کیا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور روشنی کو کھری کھری سنا دی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ روشنی علی کی نسبت فواز احمد سے زیادہ مانوس ہے اور اکثر اوقات اسی کے گن گاتی رہتی ہے۔ صبا بیگم شاطرانہ ذہن کی مالک تھی۔ اس نے 2 دن لگا کر ایک زبردست پلان بنایا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مراد خان اور سہیب احمد کو فون کر دیا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ دونوں باپ بیٹا ان سے ملنے تک نہیں آ سکے۔ مراد خان کو واقعی شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ سہیب احمد کے ساتھ ایبٹ آباد پہنچے اور سب مہمانوں سے فردن ملے اور دیر سے ملنے کی معذرت بھی کی۔ پرتکلف کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد ہلکا پھلکا ناچ گانا اور ہلا گلا ہوتا رہا۔ صبا بیگم نے مراد خان کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ روشنی علی کی منگنی کا اعلان کر دیں، لیکن مراد خان ٹھنڈے دماغ کا کھلاڑی بن چکا تھا۔ وہ بات کو ٹال گیا اور فیصلہ سہیب احمد سے پوچھ کر کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ صبا بیگم کو اپنی سبکی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آج ہی اپنے پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی کہ روشنی فواز احمد کو کافی کا مگ دے کر اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ صبا بیگم نے موقع غنیمت جانا اور روشنی کے اپنے کمرے میں پہنچنے پر دبے
قدموں چلتی ہوئی فواز احمد کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ روشنی کے جانے سے فواز احمد دروازے کو لاک کرنا بھول گیا تھا، یا اس کا ارادہ تھا کہ وہ کافی پی کر دروازہ لاک کرے گا اور سکون کی نیند سو جائے گا، لیکن صبا بیگم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس آفت کی پرکالہ کو دیکھ رہا تھا جو نائٹی میں نیم برہنہ حالت میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ خاصا نروس ہو گیا تھا۔ اس دن تو روشنی کے آ جانے پر اس کی جان اس طرح چھوٹی تھی کہ وہ نیند میں چلتی ہوئی اس کے کمرے کے باہر آ گئی تھی، لیکن آج تو ایسا کوئی چانس نہ تھا، کیونکہ روشنی تو ابھی یہاں سے گئی تھی اور پھر مراد خان اور صہیب احمد بھی اس گھر میں موجود تھے، اور اس شاطر عورت سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کیا کر دے یا کیا کہہ دے۔ فواز احمد نے یہی سوچا کہ عقل مندی استعمال کرتے ہوئے اس سے جان چھڑائی جائے، اور وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ بدن ٹوٹ رہا ہے جانو، انگڑائی لیتی ہوئی بولی تو فواز احمد کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئیں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں جوان ہوں اور مراد خان برف کے گولے کی مانند ہو چکا ہے۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اپنے کمرے میں چلی جائیں پلیز۔ فواز احمد خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا تو صبا بیگم اس پر گننے والے انداز میں آگے بڑھی اور بولی، میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دو ورنہ میں شور مچا دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ صہیب احمد بھی یہیں موجود ہے اور تم اس کے کلاس فیلو ہو۔ فواز احمد اتنے بولڈ اور گھٹیا الفاظ اپنے ناولوں میں تحریر کرنے سے گھبراتا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ خود کسی کہانی کا کردار ہی لگ رہا تھا۔ آپ ایسا کریں پھر کبھی صحیح۔ الفاظ ادا کرتا ہوا انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اس کا ذہن یہی تھا کہ ابھی اس سے جان چھڑوا کر آئندہ بچے رہنے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ وعدہ کرو کہ پھر کبھی صحیح، وہ ترسے ہوئے انداز میں بولی تو فواز احمد کی جانب چومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ہاں پھر کبھی صحیح پلیز، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، ویسے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاروں ناچار فواز احمد کو وہ الفاظ ادا کرنا پڑے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آج چلی جاتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ فواز احمد کے جسم سے اپنا جسم مس کرتے ہوئے بولی تو وہ اوپری سانس اوپر ہی کرتا ہوا بولا، بولے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے میرے کمرے تک تم چھوڑ کر آؤ گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن فواز احمد جانتا تھا کہ اس سے مشکل کام بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو اس آفت کو نکالنا واحد مقصد تھا۔ حامی بالی اور صبا بیگم اس کے کمرے سے نکلی اور دائیں بائیں احتیاط سے چلتی ہوئی فواز احمد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر فواز احمد کو اندر دھکا دیا اور دروازہ باہر سے لگا دیا اور اپنی نائٹی کے بازو پھاڑنے لگی۔ ادھر فواز احمد اس صورتحال سے گھبرا کر دروازہ بجانے لگا اور بولنے لگا کہ اسے باہر نکالو۔ صبا بیگم نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ فواز احمد پر یہ الفاظ بجلیاں بن کر گر رہے تھے۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تو شور سن کر سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ سب سے پہلے علی آیا تھا۔ صبا بیگم کو اس حالت میں دیکھا تو ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، بچاؤ۔ صبا بیگم کی آواز پورے محل میں گونج رہی تھی۔ مراد خان، صہیب احمد اور روشنی بھی آن ہی آن میں وہاں جمع ہو گئے، اور پھر وہ مہمان بھی جو لندن سے آئے ہوئے تھے۔ فواز احمد اندر سے چیخنے چلانے لگا، دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ روشنی فواز احمد کی آواز سن کر اپنی ماں کی حالت کو دیکھتی ہوئی تمام بات کو سمجھ میں دیر نہ لگا سکی۔ اس نے ساتھ والے کمرے سے بستر کی چادر لا کر صبا بیگم کے ننگے بدن پر اڑا دی۔ مراد خان اور صہیب احمد ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ باقی لوگ اس تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو صہیب احمد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو اندر سے گھبرایا ہوا فواز احمد کمرے کے باہر اتنے لوگوں کو کھڑے دیکھ کر اور بھی گھبرا گیا۔ وہ سب کی شکلوں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں روشنی سے ملی تو روشنی نے نفرت سے منہ پھیر لیا، جبکہ صبا بیگم اس کو دیکھ کر اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ تو صہیب احمد نے فواز احمد کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ تکلیف سے کراہ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ رات کے 2:30 بجے اس کو مار پڑ رہی تھی۔ اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کو اور بھی مار پڑنے لگتی۔ اس کو مارتے ہوئے لان میں لے آئے تھے اور اب تو مار کھا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ دور کھڑی صبا بیگم کے لبوں پر زہریلی مسکان تھی اور روشنی کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب موزن تھا جو نفرت اور غصے کی آتش نے روک رکھا تھا، اور زبیدہ تمام معاملے کو مشکوک قرار دیتی ہوئی کچھ بھی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، اور فواز احمد کو بے ہوش اور گھاس پر گرا ہوا دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، لیکن وہ اپنی اس بے چینی اور بے قراری کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھے۔ ٹھنڈے گراؤنڈ پر پڑے ہوئے فواز احمد کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ صبا بیگم کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ روشنی بت بنی محبت اور عشق کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کو فواز احمد سے اتنی نیچ اور ذلیل حرکت کی توقع نہ تھی۔ اس نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ فواز احمد نے ایک ہی
گھٹیا حرکت میں سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ وہ اس شخص کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی رہی ہے، وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کرتی رہی ہے، وہ تو لفظوں کا کھلاڑی تھا، عزتوں کو لٹیرا کیوں بن گیا؟ اس نے روشنی کی ماں پر گندی نظر رکھی تھی اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ روشنی آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تو علی نے اس کے کندھے کو پیار سے دبایا۔ سہیب احمد کو تو روشنی سے بھی نظریں ملاتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اکیلی اس جانور کے ساتھ کئی گھنٹے ایک ہی کمرے میں بند رہی تھی۔ ایک ایسا نقاب تھا جو فواز احمد نے اپنے چہرے پر چڑھا رکھا تھا۔ اس نقاب کے اترتے ہی فواز احمد ان سب کی نظروں میں ایک حقیر کیڑے کی مانند ان کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ان سب کی نظروں میں مجرم تھا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے جس تھالی میں کھایا تھا اسی میں چھید کرنے کی بھونٹی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تو مراد خان بولا، اگر یہ مر گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر ویرانے میں پھینک آؤ۔ سہیب احمد نے باپ کی بات سے اتفاق نہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زبیدہ آپا بول پڑی، میرا خیال ہے اس کی بات بھی سن لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور غلط فہمی کا شکار ہو کر تقدیر کے قہر کو مزید آواز دے لیں۔ مراد خان اس بات کو سمجھتے تھے۔ وہ زبیدہ آپا کی طرف دیکھ کر رہ گیا اور سہیب احمد سے بولا، اسے ہوش آتا ہے تو پوچھو اس سے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ سہیب احمد باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بابا جان یہ سچ کیوں بتائے گا، یہ تو مجرم ہے۔ مجرم کتنا ہی ہوشیار اور چلاک کیوں نہ ہو، وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بار کانپتا ضرور ہے۔ مراد خان کی بات خاصی گہری تھی۔ زبیدہ آپا بھی اس کی بات کی تائید کرتے ہوئی بولی، ہاں اس سے قرآن کریم پر ہاتھ رکھوا کر قسم لو، یا پھر یہ پوچھو کہ یہ اتنا بڑا جرم کرنے پر کیوں راضی ہوا۔ صبا بیگم تڑپ کر بولی، اس سے قرآن پر ہاتھ کیوں رکھواتے ہو؟ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس سہیب احمد اب فیصلہ ہو گیا، کیونکہ صبا بیگم نے قرآن کی قسم کھا کر وہ بات بتا دی ہے جو سچ ہے۔ مراد خان اور باقی سب نے بھی تائید انداز میں سر ہلا دیا، کیونکہ قرآن کریم سے بڑی کائنات میں کوئی بھی کتاب نہ تھی اور قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر اس معاملے میں شامل نہ کیا گیا تھا۔ صرف صبا بیگم نے قرآن کریم کی قسم کھا کر بول دیا تھا، اسے میری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب فواز احمد پر پانی پھینکا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا، لیکن اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا اور دوبارہ گاز پر گر گیا۔ سہیب احمد نے ملازم کو سمجھا دیا کہ اس کا سامان ساتھ لے جاؤ اور وہ اس کو گاڑی میں ڈال کر اس کے گھر اسلام آباد چھوڑاؤ۔ روشنی کے آنسوؤں نے سہیب احمد اور مراد خان کو بے چین کر دیا تھا۔ جو معاملہ سمجھ رہے تھے وہ ہی معاملہ سمجھنا نہ چاہتے تھے۔ فواز احمد کو ہوش آیا تو وہ کسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ صبا بیگم نے کس طرح اس کو اپنی شاطرانہ چال کا نشانہ بنایا تھا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ شاید اس دن کے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے صبا بیگم نے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ کتنا گھنونا اور گھٹیا انتقام لیا تھا اس نے۔ فواز احمد کو سہیب احمد اور روشنی کی نظروں میں ضلالت کی اتاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر روشنی کی وہ آنکھیں یاد آنے لگی تھی جن کو اس نے آخری بار دیکھا تھا، جس میں نفرت اور تضحیک کے سوا فواز احمد کو کچھ بھی نہ دیکھ پایا تھا، اور سہیب احمد نے اس کو ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ادموا کر دیا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کو اپنی صفائی میں کوئی بھی بات کہنے کا موقع نہ دیا گیا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر بہت دکھ ہوا اور آنسو بہہ کر گالوں پر لکیر بن کر گریبان میں داخل ہوئے تو تکلیف کا احساس اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے آنسو صاف کیے تو گالوں پر لگا ہوا خون دیکھ کر سہم گیا۔ اس کے ہاتھوں کو بھی لگ گیا تھا۔ اس نے بمشکل اٹھ کر دیکھا کہ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ اکیلا ہی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا، اور ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اس کو انجان منزل کی جانب لے جا رہا تھا۔ جتنا بڑا الزام اس پر لگا تھا وہ اپنے زندہ بچ جانے یا ان لوگوں کا اس کو زندہ چھوڑ دینے پر حیران تھا۔ گاڑی ایک طرف روکو، وہ مشکل بولا تو ڈرائیور نے ایک مرر سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سڑک کے ایک طرف کر کے روک دی۔ تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے ڈرائیور سے پہلا سوال کیا تو وہ پیچھے کی جانب گھومتا ہوا مؤدب انداز میں بولا، ہم آپ کے گھر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ دکھ سے بولا۔ سہیب احمد نے۔ مختصراً جواب پا کر وہ بولا، میں اپنا منہ دھونا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی سے باہر دیکھا۔ اب دن نکل آیا تھا اور سورج کی کرنیں سڑک کنارے لگے درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے پانی کی بوتل نکال کر فواز احمد کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے اچھی طرح فواز احمد کا منہ دھلوایا اور پھر تولیے سے منہ خشک کرنے پر زخموں سے پھر خون رسنے لگا۔ اسے شیشے میں دیکھا تو ہونٹ سوج گئے تھے اور آنکھوں کے گرد بھی کافی زخم تھے۔ اس کی ناک سے بھی خون بہہ چکا تھا۔
गाड़ी किसी टी स्टॉल पर रोकना, हम चाय पियेंगे और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फवाज अहमद ने ड्राइवर से कहा तो वो बोला, फवाज साहब हमें इजाज़त तो नहीं है, लेकिन हम इंसानियत के नाते आपकी खिदमत के लिए आपकी हर बात मानेगा। गाड़ी चल पड़ी तो फवाज अहमद ने देखा कि इसका सामान गाड़ी की अगली सीट पर मौजूद था। इसका लैपटॉप, कपड़ों का बैग और दीगर सामान भी साथ ही था। इसने अपनी शर्ट की जेब टटोली तो इसमें चंद 100 रुपए मौजूद थे। ये वही रुपए थे जो अक्सर इसकी जेब में रहते थे और इन रुपयों को खर्च करने की नौबत कभी भी ना आई थी। फवाज अहमद ने एक मेडिकल हॉल से अपनी इब्तदाई ट्रीटमेंट करवाई और फिर चाय पीने के लिए एक होटल पर रुक गए। इसके जख्मों से खून रसना बंद हो गया था। कभी वो इन्हीं रास्तों से होता हुआ रोशनी के घर जा रहा था और आज वो वापस आया था तो बदनाम और जलीलो रुसवा होकर लौटा था। और जिल्लत और रुसवाई का जो दाग उसके उजले दामन पर लगा था वो उसमें कसूरवार भी न था, बल्कि जरा बराबर भी इसका कसूर न था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।